الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہود و نصارہ انہاں دے دعوے دی تردید بیان فرمائی۔ دعویٰ یہودیہ دا اپنی جگہ، نصارہ دا اپنی جگہ، یہودیہ دا دعویٰ کہ صرف یہودی جنتی اور جنت حقدار، عیسائیاں دا دعویٰ کہ صرف عیسائی ہی جنت جان کے اور جنت حقدار ہوئے نے۔ دعوت صرف دل پہلان واسطے یہ باتاں نہیں ہونا دیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر سچے ہو کے دلیل دیو، اور اس دعوے کے خلاف بات یہ بھی ہے کہ انہوں کا دعویٰ کہ صرف یہودی یا عیسائی ہی جنت جان گے وہی حقدار۔ اس دعوے کے خلاف بات فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی جنت کے اندر جان گے، اور یہ پہ دلیل کہ اللہ ذوالجلال نے جڑا قانون بنایا بالاتفاق سماوی ملتاں سارے اندے منن والے انہاں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جیڑا بندہ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف عقائد اور اعمال دے اندر اور مخلص بھی ہوئے، ایسا انسان اجر ضرور پائے گا۔ یہ بات کنے تے صادق آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جیڑی چیز ایک منسوخ ہو چکی اندے تے عمل کرنے والے کدے فرما بردار نہیں، کہ ایک چیز منسوخ ہو چکی اندے تے عمل کرنے والے فرما بردار نہیں، جس طرح یہودی اور عیسائی، بلکہ فرما برداروں نے جڑے ناسخ تے عمل کرنے والے مسلمان جڑے شریعت پابند اور مخلص کہہ کے منافقاں نو کر دیتا، کافراں نو کر دیتا،
مذہب یہودی ہوئے یا نصارہ دا یا اسلام، ان سارے واسطے اصل دو چیزاں، ایک چیز کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ دے سپرد، اللہ دے حوالے کر دے اور فرما برداری اختیار کر لوے، اور دوسری بات کہ طریقہ اپنا بنایا نہ ہوئے بلکہ طریقہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دا اپنائے۔ جیڑا بندہ بھی ان دو چیزوں نو چھڑ کے، خواہ بندہ کوئی بھی ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مسلمان ہوئے، یہ دو چیزاں نظر انداز کر کے یہ بات کرے کہ میں جنتی ہوں، میں جنت کا حقدار ہوں، یہ بات ہوگی درست نہیں۔ اصل ایمان اور نیک عمل نے پھر اصول ایمان تے ہر رسول اور شریعت زمانے دے اندر یکساں برابر رہا، لیکن وہ عمل جڑا نیک اور اللہ دے ہاں قابل قبول، ان دے اندر رد و بدل تبدیلی ہوتی رہی۔ تو رات کے زمانے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے مطابق عمل کرنے والے انہاں دی بات اور عمل دی حیثیت ہوئے گی۔ انجیل کے زمانے اندر انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان دی روشنی کے مطابق جنہ دے اعمال ہوئے ان دی حیثیت ہوئے گی، اور قرآن دے زمانے اندر وہ لوگ جنہ دے اعمال قرآن و سنت کے مطابق انہوں دے اعمال دی حیثیت ہوئے گی۔ غلط فہمی یہودی عیسائی انہاں لوگوں نے اصل روح، عقائد، اعمال، نظریات کو چھڑ کے صرف نسل نو بنیاد بنا کے یا وطن نو بنیاد بنا کے کہ اے فلاں بندے دا تعلق ساڈی نسل دے نال ہے، فلاں دا تعلق ساڈے وطن دے نال ہے، لہذا یہ یہودی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیاں دا معاملہ کہ فلاں بندے دا تعلق ساڈی نسل، ساڈے وطن، شہر دے نال، یہ عیسائی ہے۔ یاد رکھو نسلی اعتبار نال، وطنی اعتبار نال انہاں باتاں دی حیثیت نہیں ہوئے گی۔ ایمان اور عمل ساندے، چاہے وہ بندہ کوئی بھی ہے، جس طرح یہودی یا عیسائی نے، اور ایسا بندہ جڑا یہ سمجھدا ہے کہ میں تے جدی پشتی مسلمان ہوں اور رجسٹر مسلمان ہوں، مسلمان دے گھر پیدا ہو گیا، لہذا میرا معاملہ تے بالکل ویسے ٹھیک ہے، لیکن ایمان اور نیک اعمال پر توجہ نہ ہوئے
اینا کہہ دینا یا اپنے آپ کو ان کے اندر شمار کر لینا نجات واسطے، آخری نعمتاں واسطے، جنت یا نعمتاں دے حصول واسطے بات کافی نہیں۔ جنی دیر تک ایمان نیک اعمال نہیں ہون گے، صرف دعویٰ تے اینا لوگوں دا بھی موجود ہے، یہودیاں دا بھی، عیسائیاں دا بھی، مگر جدو اللہ نے فرمایا دلیل کوئی نہیں، صرف دعویٰ موجود ہے۔ چاہیے تو ایسی کہ دعوے دے دلیل پیش کی جاندی۔ اور یاد رکھو پہلی بات ان آیتوں جو ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اللہ دے سپرد کر دے وے۔ دوسری بات اعمال کو سنت مطابق کر لوے۔ ایک کام تے بندہ کرے نا ویسے انتظار دے اندر اور اپنے آپ کو مستحق سمجھے جنت دا اور جنتی یا نعمتاں دا، تے یاد رکھو اے بات اس طرح حصول نہیں ہوئے گا۔ جدو حصول نہیں پھر بندہ شک کا شکار ہوئے گا۔ کتاب و سنت اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ محض نسلی اعتبار نال، وطنی اعتبار نال، علاقے کے اعتبار نال بات نہیں بنے گی۔ بات بنے گی ایمان اور نیک اعمال تے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے مسلمان مصائب و آفات کا شکار ان دی وجہ کی کیا اسلام ان دی وجہ نہیں؟ اسلام ان دی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے ترک اسلام، کہ اسلام کا جو تقاضا سی، اسلام جو چاہتا سی اس چیز کو نظر انداز کر دیتا گیا۔ ورنہ یہ تو نہیں کہ ساری مصیبتیں، سارے مسائل، آفات صرف مسلمانوں واسطے۔ کوئی ایسا مقام جتھے امن ہوئے، سکون ہوئے، بد امنی، بے سکونی نہ ہوئے، وجہ کی ہے اسلام نے ان اصولوں کو اسی چھڑ دیتا، نظر انداز کر دیتا۔ ورنہ ایسا معاملہ نہیں سی۔ او مالک جانتا سی اس بات کو کہ یہ لوگ کن اصولوں کو اپنا کے ٹھیک رہیں گے، امن سکون کن اصولوں کو اپنا کے نصیب ہوئے گا اور کنہ نو چھڑ کے نصیب ہوئے گا۔ آج ان لوگوں کی طرح اسی بھی صرف اس بات کا شکار ہو گئے کہ نام دی حد تک، صرف نام دی حد تک رہ گئے۔ نہ ساڈے عقائد وال ساڈا خیال، نہ اخلاقیات وال، نہ ساڈے اعمال وال ساڈا خیال، او نہیں، صرف نام دی حد تک جس طرح ہو سن کہ اسی یہودیاں، اسی عیسائیاں، لہذا سانو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح نام دی حد تک ساڈا معاملہ بھی ہے۔ کہن والے نے بات یہی کی تھی، وضع میں ہو تم سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ نے قرآن نے بڑا پیارا، بڑا ہی مختصر، اتنا پیارا اصول بیان فرمایا۔ بڑی توجہ نال اللہ پاک نے قرآن تے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان تے ذرا غور کرے اجے کہ اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا اور بات کو کس طرح سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے وقالو لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ میرے پاک
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نجران دے وچوں عیسائیاں دا ایک وفد آیا مدینہ منورہ دے اندر نجران جو عیسائی آ رہے نے انہاں دا وفد ایک جماعت ایک گروہ دی شکل اندر آیا تے مدینہ منورہ اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے کول آیا جس مجلس دے اندر ایک گروہ آیا ایسی مجلس سی جن دے اندر یہودی بھی بیٹھے سن تے جدوں اے وفد میرے پیغمبر دے کول آیا انہاں یہودیاں دی موجودگی دے اندر تے انہاں دی پرانی کوئی عداوت سی پرانی دشمنی سی اور اتھے بیٹھے ہی گویا انہاں دے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا جدوں لڑائی ہوئی فساد انہاں نے کیتا تے یہودی بول کے کہن لگے آکھن لگے جنت دے اندر صرف یہودی جان گے عیسائی بول کے کہن لگے کہ جنت دے اندر صرف عیسائی جان گے عیسائیاں تو علاوہ کوئی نہیں جائے گا جب دونوں نے اس مجلس کے اندر اس بات کا دعویٰ کر دیتا اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے انہاں نے دعوے دا رد بیان کر دیتا صرف کہندر گلاں کیڑیاں نے جنت صرف اسی جاواں گے او کہندے نے اسی جاواں گے عیسائی کہندے نے اسی جاواں گے دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ نے رب بیان فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ انہوں نے بات کی تھی کہ داخل نہیں ہوئے گا کوئی بھی جنت دے اندر مگر کون ہوئے گا جڑا یہودی ہوئے گا یا عیسائی ہوئے گا اللہ فرماندے نے دل کا امانیہم یہ انہاں دیاں آرزواں نے یہ انہاں دیاں تمنا نے تے یاد رکھو ایسی تمنا جندا حقیقت نال کوئی تعلق صرف تمنا دی کیڑی گل ہے تمنا ایسیاں نے جندا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں دا جنت دا فیصلہ تمنا کیتیاں ہوندا آرزواں کیتیاں نہیں ہوندا اور جنت دا فیصلہ تے عمل دے نال ہوندا ہے اگر عمل ہوئے گا جنت ہوئے گی اگر عمل نہیں تے جنت نہیں دی صرف آرزواں صرف تمنا کیتیاں معاملے نہیں بن گے اللہ فرماندے نے دل کا امانیہم یہ تہاڈیاں تمنا تے تہاڈیاں خواہشاں نے آرزواں نے فرمایا اللہ نے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین لے آؤ کوئی دلیل اگر ہے تے اگر تسی سچے جے تے پھر چاہیدا تے سی کہ دلیل پیش کر دے کہ اللہ آ دلیل ایندی بنا تے اسی جنتیاں یہودی اپنی دلیل پیش کر دے عیسائی اپنی دلیل پیش کر دے اور اس بات تے بھی دلیل پیش کر دے کہ ساڈے دوواں تو علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا اس بات دے بھی دلیل دین دے اپنے جنتی ہون دی بھی دلیل دین دے اور اس بات دے بھی دلیل کے ساڈے دوواں تو علاوہ کوئی جنت اندر نہیں جائے گا فرمایا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین اور اللہ پاک نے پھر ایک اصول بیان کر دیتا بڑا پیارا تے بڑا عمدہ فرمایا یہودیو تسی بھی سن لو عیسائیو تسی بھی سن لو اور اللہ جلال بات کہہ کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے نے چکنا کر رہے نے متنبع کر رہے نے اور مسلمانوں جویں او بھلیکھے جسی تے تسی نہیں بھلیکھے چ نہ رہیا جے اسی مسلمان آ بس کسی شے دی لوڑ ہی نہیں نہ عقائد دی اصلاح دی لوڑ ہے نہ کوئی عمل کرن دی لوڑ ہے نہ اخلاق سنوارن دی لوڑ ہے صرف مسلمان جو مرضی کریے اور کتنی قتل و غارت ملک اندر اسلامی ملک اندر
کنی بد امنی، بے چینی، بے سکونی، ظلم اور زیادتی، کیا مسلمان دی یہی شان سی؟ اسلام دا یہی تقاضا سی کہ اج دی خبر اندر کہ 11 پولیس والے رہی یار خان دے اندر ڈاکو دے ہتھوں مارے گئے، اور وہ ڈاکو دندنا رہے، ایک رپورٹ نہیں، کنیاں خبر اخبار دے کنیاں خبر، اور ملک کیڑا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ہے ملک، بسر والے مسلمان، اور مسلمان مسلمانوں مار رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، ظلم زیادتیاں سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا دعوے دی کڑی بات گلیاں آرزواں کیتیاں کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ ذوالجلال نے آرزواں کیتیاں کچھ نہیں ہوئے گا۔ اتنے مسلمانہ دے خیال بھیج دے نے، یہ اگر کسی قبر تے چڑھاوا چڑھا دیتا دے پاس جنتی کے، یا ختم تو آتا تے جنتی، آن کام کر دیتا دے جنتی، دلیل کی ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ایک دلیل دینی پڑے گی کہ اگر بندہ دربار بنا دے تو جنتی بن جائے گا، کسی قبر دا مجاور بن جائے کہ جنتی بن جائے گا، جناب چادر چڑھا دیتی تے جنتی بن جائے گا، ختم دوا دیتا تے جنتی بن جائے گا۔ یہ دلیل چاہیے، دلیل اپنی جناب باتاں نہیں چلن گیا، ایک بات اللہ نے انہوں نے کی دی تلکا مانیہم، یہ تو اپنی گلاں نے، اپنی آرزواں نے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں پوچھو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اس دعوے دے دلیل اور دلیل اگر تسی سچے دے، اللہ نے میرے قصور بیان فرمایا، فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرما دے ہاں بات اس طرح ہوئے گی، یہ باتاں جو کر رہے جے آرزواں تمنا کر رہے جے، صرف گلاں نال ہی معاملہ نہیں بنے گا۔ ولا من اسلم وجهه للہ، پہلی بات فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ، جڑا بندہ اپنا چہرہ اپنی پشانی اللہ دے سامنے جھکا دے ہوئے، وہ بندہ یہودی ہوئے، بندہ عیسائی ہوئے، بندہ مسلمان ہوئے، کوئی بھی ہوئے، پہلی بات کی ہوئے گی فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ بندہ اپنا آپ اللہ دے سپرد کر دے ہوئے، اللہ دے حوالے کر دے ہوئے، اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دے ہوئے، اللہ دی اطاعت، اللہ دی فرما برداری، وہ دی حکم عطولی نہیں بلکہ فرما بردار بن جائے۔ پہلی شرط یہ ہے فرما بردار بن جائے۔ اگر دیکھیا جائے تو اسی ایک ہی نکاح، اس معاشرے جو نظر دوڑا کے دیکھ لو کہ صرف اللہ دی فرما برداری کرنے والے کنے لوگ، اللہ دی فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے صرف مسلمان کہنے معاملہ کی ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلم دا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، بلکہ مسلم دی تعریف بھی ہے کہ اونٹ ہوئے، اون دی ناک اندر نکیل ہوئے، ایک پکڑن والا ہوئے، تے جتنے چاہے چلائے بٹھائے اٹھائے جو مرضی کرے اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے، انہوں بھی مسلم کہتے ہیں کہ مسلم ہوئے پھر اپنی مرضی نہیں، اپنا اختیار نہیں، انہوں مسلم کہتے ہیں۔ یہ فرمایا پہلی بات بلا من اسلم وجہہ للہ، اور جیڑا بندہ اپنے آپ کو اللہ دے حوالے سپرد کر دے وے مکمل طور پہ اللہ دا فرما بردار ہو جائے
فرمایا اللہ دے قرآن نے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور محسن ہوئے محسن۔ محسن کون بندہ؟ فرمایا کہ اطاعت فرما برداری تے اللہ دی تے نمبر 2 بات ہے طریقہ اپنا نہیں، طریقہ اپنا نہیں ہوئے گا۔ طریقہ کلا ہوئے گا؟ ہر زمانے دے اندر یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر، موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر، موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر طریقہ ہونا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر عیسیٰ علیہ السلام دا طریقہ، اور آمنہ دے لال دی جدو شریعت نبوت آگی پھر باقی طریقے نہیں۔ ان طریقہ نیک عمل واسطے فرما برداری واسطے طریقہ بنانا پڑے گا۔ یہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا بنانا پڑے گا۔ جدو بندہ یہ طریقہ اپنائے گا تے فرمایا قرآن میں وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بندہ محسن بندہ ہے، وہ نیکی کرنے والا بندہ ہے۔ اس بندے دی نیکی دی قدر ہوئے گی جب اندر اندر خالص ایک اللہ دی رضا ہوئے گی اور طریقہ آمنہ دے لال دا ہوئے گا، پھر اس نیکی دی اجر ہوئے گا۔ اور اللہ فرماتے نے فَلَهُ أَجْرُهُ ایمان ربے کی، ایسا بندہ جڑا ہے اندے واسطے اندی نیکی دا اجر اندے رب کول ہوئے گا۔ ایسے بندے دی نیکی دا اجر اندے رب کول ہوئے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے بندے تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، ایسا بندہ غمگین نہیں ہوئے گا۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اسلام قبول کرنا اتنی پیاری بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسلام اتنی بڑی نعمت، مسلمان ہو جانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے، انہیں قبول کرنا نہیں پہلے گناہ معاف ہو جاندے نے، پہلے گناہ معاف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کل سنیا، توجہ فرمایا جی حدیث سے، فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کل سنیا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لوے تے ٹھیک کر لوے، ٹھیک طور تے اسلام قبول کر لوے، ایسا بندہ اللہ اندیاں پہلیاں برائیاں معاف کر دے دے، اللہ اندیاں پہلیاں برائیاں معاف کر دے دے۔ اور یہ بندہ کتنا عظیم ہے، اندہ حساب میں شروع ہوئے گا۔ فرمایا اس تو بعد اندہ معاملہ پھر انجدہ شروع ہوئے گا کہ ایسا بندہ جو نیکی کرے گا 1 تو لگ کے 10 دے 10 تو لگ کے 700 تک، پہلے مسلمان نہیں سی، اسلام قبول کر لیا، پہلے گناہ سارے معاف، برائیاں معاف، ایندہ حساب شروع ہو رہے ہیں، ایک نیکی تو 700 تک اللہ بنا دے گا۔ گناہ ہو جاتے گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا، وہ بھی رب چاہے تے معاف کر دے، رب چاہے تے وہ بھی معاف کر دے۔ اور اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے نارے پوچھیا کیے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا آپ پیغمبر علیہ السلام جی میں دور جاہلیت دے اندر، یہ مسلمان نہیں سن، میں دور جاہلیت دے اندر جیرے نیکیوں دے کم کردہ سی، یعنی میں صدقہ کیتا، غلام آزاد کیتے اور اسی طرح صلہ رحمی کیتی۔ آقا نے پوچھ دے سونے کیا انہاں چیزاں دا ثواب نیکی منو ملے گی؟ دور جاہلیت کے اندر اجے مسلمان نہیں، جاہلیت کے اندر ایک کام کیتے، صدقہ بھی کیتا، غلام آزاد بھی کیتے، صلہ رحمیاں بھی کیتیاں، میں سنیا کیا وہ نیکیاں منو مل گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے تو اسلام اس شرط ہی قبول کیتا ہے تیریاں سابقہ نیکیاں جیڑیاں نے وہ جاری رہن، سابقہ نیکیاں
جاری رہن. جدو اے بات انہوں سنی نا تے کہن لگا اللہ دی قسم ہے سونے محبوب جی میں جیڑیاں نیکیاں دور جاہلیت دے اندر کیتیاں میں مسلمانوں کے بھی انہاں نیکیاں نو جاری رکھاں گا. یعنی پہلے بھی صدقہ کیتا غلام آزاد کیتے صلہ رحمیاں کیتیاں اے نہیں کہ ہن میں کراں گا نہیں. فرمایا سنیا میں جاہلیت اندر ایک کام کرتا رہا میں ہن بھی انہاں نو جاری رکھاں گا. اور انہاں نے پھر کس طرح دی نیکی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر ان دور جاہلیت دے اندر 100 غلام آزاد کیتا 100 غلام اور 100 اونٹ دیتا اللہ دی راہ اندر سواری کرنے واسطے. کدوں جاہلیت دے اندر تے فرماندے نے یہی کام پھر انہوں نے اسلام اندر آ کے بھی کیتا. اسلام دے اندر آ کے بھی 100 غلام آزاد کیتا 100 اونٹ اللہ دی راہ اندر سواری واسطے وقف کر دیتا. یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اسلام دی دولت تو پہلے بھی اللہ نے کیسے کم لے اور اسلام دی دولت تو بعد بھی اللہ نے کیسی سعادت عطا فرمائی انہاں لوگاں نو. اور اللہ پاک دے قرآن نے اس بات والے اشارہ کیتا. اللہ فرماندے نے بلا من اسلم وجهه للہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مومن بندہ مواحد بندہ اور وہ بندہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ان دی تصدیق کرے اس بندے نو کہندے نے محسن. کی کہندے نے قرآن کہنا محسنون نیکی کرنے والا. فرمایا محسن وہ ہے. اور اسی طرح اللہ دے ہاں عمل دا قبول ہونا ان دے واسطے 2 باتاں. ایک بات ہے کہ عمل خالص اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے. نمبر 2 عمل جیڑا سنت دے مطابق کیتا جائے. اگر نیت دے اندر اخلاص ہوئے گا سنت عمل جیڑا سنت دے مطابق نہ ہویا تو یاد رکھو اخلاص پہ ہے مگر عمل سنت دے مطابق نہیں تے ایسا عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے. اور اگر یہ دے الٹ معاملہ ہویا نیت اندر ریاکاری ہوئی دکھلاوا ہویا لیکن عمل سنت دے مطابق ہویا تے پھر بھی یاد رکھو عمل قابل قبول نہیں. انہاں دوواں چیزاں دا پایا جانا ضروری ہے. دوواں چیزاں دا جس طرح راہب لوگ سادھو لوگ صوفی لوگ ایک خلوص دے موجود ہے مگر طریقہ میرے پیغمبر دا موجود نہیں. اور منافقت دے اندر اخلاص موجود نہیں. جدو اخلاص نہیں ہوئے گا عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا. اور دوویں چیزاں دا ہونا فرمایا جن نے بھی نے یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کو آگاہ کرنے واسطے فرمایا فلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا دور موجود ہے. صحیح بخاری دی اندر حدیث پیش کر لگا بخاری دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے. بڑی بریکی والی بات ہے توجہ کرے آجے کہ اسلام دی نعمت کتنی عظیم ہے. یہ دعویٰ کر دینا کہ جنتی صرف وسیع ساڑھے تو علاوہ جنتی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس حدیث اندر وضاحت کی تھی کہ جنتی بننا ایڈا سوکھا نہیں. جنتی بننے واسطے اتنا بڑا عمل بھی پیش کیتا گیا مگر جنت دا حصول پھر نہیں ہویا. وجہ خود محسوس ہو لگی حدیث نے پیچھو
حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے راوی نے بیان کر دینے فرماندے میں شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے دے اندر اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی ایک غزوے دے اندر آقا علیہ السلام دے نال ہونا غزوہ واسطے جانا کتنی سعادت دی بات ہے غزوہ بھی ہے میرے پاک پیغمبر دا ساتھ بھی ہے اور غزوے دے اندر شریک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی کیا فرمایا فقال للرجل ممن يدعي الاسلام میرے آقا نے فرمایا توجہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے دے حوالے نال غزوے اندر بندہ موجود ہے جہاد اندر موجود ہے آقا دا ساتھ موجود ہے ایک بندے دے بارے اندر جن دا دعویٰ ایسی کہ میں مسلمان ہوں میں دعویٰ ہے نا ایتھے بھی دعویٰ سی یہودیاں دا عیسائیاں دا اور ساڈا بھی دعویٰ مسلمان ہوں کیا صرف دعوے نال بات بڑھے گی دعویٰ ایندہ بھی ہے میں مسلمان ہوں ایسے بندے دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا ھذا من اہل النار آ بندہ دوزخ والوں دے وچ ساتھ تسی دیکھ لو کتنی بڑی ہے آج تے کسی دے فتوی لانا بڑا اوکھا کام ہے یہ آقا بغیر وحی تو بول دے نہیں یہ اللہ پاک نے بلایا تے آپ بولے لے بندہ نال موجود ہے لڑ واسطے موجود ہے کہہ بھی رہے میں مسلمان مگر آقا فرماندے نے ھذا من اہل النار او بندہ جڑا آندا سی میں مسلمان ہاں او دے بارے اندر آقا فرماندے نے بندہ دوزخ والیاں دے وچوں ہے بندہ دوزخی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے ادھر لڑائی دا ٹائم ہو گیا جنگ دا ٹائم شروع ہو گیا جدو جنگ دا ٹائم شروع ہویا فرمایا حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا اے بندہ جڑا سی نا جن دے بارے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا سی اے بندہ کہندے نے جہاد اندر مسلماناں دے نال مسلماناں دی طرفوں اینا لڑیا کہ بڑی دلیری دے نال ایک ہوندا نا لکدا پھرے بندہ چھپدا پھرے کہ مینوں نہ کچھ ہو جائے ایسا نہیں لڑیا تے بڑی جرت نال بڑی دلیری نال بڑی بہادری نال بڑی سختی دے نال لڑیا جدو بڑی سختی دے نال لڑیا یہ ادھروں معاملہ فاصابته جراحا جدو لڑیا تے زخمی ہو گیا زخمی ظاہر جدو لڑنا سی معاملہ ایسا ہوتا ہے لڑائی زخمی ہو گیا جدو یہ زخمی ہو گیا فقیل یا رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آتی گئی الذی قلت له انه من اہل النار اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے بارے اندر تسی کے آسی کے بندہ جہنمی بندہ ہے یہ دوزخ والیاں جو بندہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا سونے آج جو بندہ لڑیا کتے ساڑھے نال مسلمانوں دے نال لڑے ایسا لڑنا کہ بڑے سختی نال بڑے زور دے نال لڑے جب میرے آقا علیہ السلام ہوئی بات دسی گئی یہ نال فرمایا سونے وقت ماتا وہ بندہ جڑا ہے نا لڑدا لڑدا انجی محسوس ہوا کہ فوت بھی ہو گیا فوت بھی ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى النار میرے آقا فرماتے نے بندہ دوزخ نو گیا
دوزخ نو گیا جدو اینی بار کی تھی نا تے قریب سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے قریب سی کہ بعض لوگ شک دا شکار ہو جاندے شک دا شکار ہو جاندے اور ان بارے اندر تبصرہ کر لگ جاندے ایک آن والا آیا آکے کہنے لگا سونے محبوب جی انہو لم یمت وہ بندہ فوت نہیں ہویا زخم سی فرمایا فوت نہیں ہویا ولیکن بھی جراحا شدیدہ فرمایا زخم بہت گہرے لگے نے زخمی زیادہ ہے لیکن فوت نہیں ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بات دسی گئی کہ سونے محبوب جی زخم کہہ رہے ہیں لیکن بندہ فوت نہیں ہویا یہ ادھر معاملہ کی ہویا فرمایا اذ قیلا فلما کان من اللیل یہ بندہ جڑا شدید زخمی ہویا شدید زخمی اور رات کا ٹائم آیا اپنے زخماں تے صبر نہ کر سکیا اپنے زخماں تے صبر نہ کر سکیا ان زخم قتل نفسہ اس بندے نے اپنے آپ قتل کر لیا خودکشی کر لی زخم گہرے سن زخم زیادہ شدید سن برداشت نہ کر سکیا اور خودکشی کر لی اپنے آپ کو قتل کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتی گئی سنیا وہ بندہ جنہوں گہرے زخم لگے سن انہیں اپنے آپ کو رات اس طرح کر لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیڑی باتاں کیتی آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اشہد انی عبداللہ ورسولہ میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا بندہ تے ان دا رسول ہوں میں اللہ دا بندہ ان دا رسول ثم امر بلالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بلایا اور حکم دیتا فنادا بالناس فرمایا بلال لوگوں کے اندر اعلان کر دیو لوگوں کے اندر اعلان کرو منادی کر دیو اے منادی کی یہ منادی توجہ کرے جس بات پہ فرمایا انہو لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ فرمایا اعلان کرو اعلان لوگوں کے اندر لا يدخل الجنہ جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہوئے گا سوائے اونڈے تو جڑا مسلمان ہوئے گا صحیح مسلمان جڑا ہوئے گا جنت کے اندر وہ داخل ہوئے گا کتنے بڑے اعزاز ہیں کتنے بڑے اعزاز میرے آقا دا دور لشکر سے آباد ہے ان دے نالے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لڑیا ڈٹ کے زخمی ہویا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں سارے معاملات ان کے باوجود جنتی بن سکیا اسی کوشش بھی نہ کریے تے جنتی ایسیاں آرزواں ایسیاں خواہشاں ایسیاں تمنا لیکن دل کا مالیہم یہ انہاں دی خواہشاں کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین فرمایا ہاں اے بندے دے بارے اندر میرے آقا نے جدو اعلان کروا دیتا کہ جنت دے اندر سوائے صحیح مسلمان تو کوئی داخل نہیں ہوئے گا او بندہ داخل ہوئے گا کیڑا بندہ اسی حدیث دے اندر آخری لفظ کی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ لفظ انتہائی قیمتی لفظ دے اصل کرنا بندہ کو نیکی دا کام کرتا ہے نیکی دا دین دا بھلائی دا اچھائی دا وہ کہتا ہے کہ میں تے بڑا اونچے ہویا بن گیا اس واسطے کہ میرے کو اللہ نے کم لے لے تے میرے آقا فرماتے نے بس اوقات اللہ اپنے دین دا کام کسے فاجر کو بھی لے کسے برے بندے کو بھی لے لیندہ ہے اپنے دین دا کام اس واسطے
غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. بات بنے گی عمل دے نال جو اللہ نے اصول بیان کر دیتا. صرف آرزواں خواہشاں تمنا نہیں, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اور بالخصوص پہلی بات, ہر کام تو پہلے اللہ دی رضا ہوئے. کوئی نیکی نہ کر, چھوٹا بڑا بھلائی والا جو بھی ہے, جے ایتھے فطور آ گیا سمجھو نیکی گئی. اور دوسری بات, طریقہ میرے پیغمبر دا اپنانا پڑے گا. اگر یہ طریقہ نہیں یہ عمل پھر بھی مردود ہو جائے گا. ان دو چیزاں دے تمام اللہ نے قرآن دیا. ان آیت اندر خاص بیان فرمایا, فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا کہ ہاں اگر دو چیزاں پڑھیا جان, فرمایا یہودیوں تو آڈے اندر بھی, عیسائیوں تو آڈے اندر بھی, اور مسلمانوں تو آڈے اندر بھی یہ دو چیزاں اگر پڑھیا جان, جی میں دھوکے دا شکار ہوئے اسی طرح کسی دھوکے دا شکار نہ ہوئے جایا جے. اگر یہ دو چیزاں پڑھیا گئیاں پھر سمجھو ایک اللہ دی رضا, اللہ دی خوشنودی, جب طریقہ میرے پیغمبر دا پایا گیا. وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, ایسے بندے دا اجر ان دے رب دے کول ہوئے گا, مسلم ہوئے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ایسے بندے پہ کوئی خوف نہیں ہوئے گا, کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا, جو چھڑ گئے ان کے بارے اندر, جو اگلے معاملات میں ان کے بارے اندر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوئے گا. یہ دو چیزاں بطور خاص اللہ نے ان دو آیتاں اندر بیان فرمائیا, اور انہوں نے اس دعوے دا رب بیان کر دیتا. صرف قیم دے نال بندہ جنتی نہیں بنے گا, بلکہ جنتی بننے واسطے یہ چیزاں ضروری نے. لیکن یاد رکھو آج بہت ساری چیزیں ایسیاں, اسلام ہے, اسلام کی تعلیمات ہے, تقاضا تے ایسی کہ اسی اس اسلام نو ایدی تعلیمات کو اپنائیے. جدو اپنانا سی نا پھر ایدیاں برکتاں, بہاراں, سکون, راحت و آرام اے نصیب ہونا سی. لیکن اسی سمجھے اسی مسلمان ہاں, ایک غیر مسلم کے نا وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں, اسلام دی مخالفت بھی کرتے ہیں, مانتے بھی نہیں, ترقی بھی کر رہے ہیں. اور اتنے ایک سوال ہے, مفسرین نے لکھیا بڑی باتیں. سوال ہے, ترقی کفر دا نتیجہ نہیں, کم مادہ ہونا اسلام دا نتیجہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر کافر ہو کے کافر وہ اسلام دی تعلیم اپنا کے ترقی کر لے, اسلام دی تعلیم اپنا کے ترقی کر لے, ہے کافر ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اصول بات کافر ملکاں دے اندر وعدے دی خلاف ورزی کرنی, جھوٹ بولنا, بددیانتی کرنی, خرابی کوئی ایسی کرنی نہیں. اصول تعلیم اسلام دی اپنائی انہوں نے سکون پا لیا. اور ادھر ساڈی کرتوت کی ہے, اسلام ساڈا, دعویٰ ساڈا, من والے اسی, اوتر چیز بناون تے کھری بالکل درست چیز ٹھیک بناون اور ترقی کرن. یہ دو نمبر بنانا تے پھر ترقی ہوئے گی. ہر کام جو دو نمبری ترقی ہوئے گی. کیا ساڈے اسلام دی تعلیم ایسی, ساڈے اسلام دے منن دا تقاضا ایسی؟ اس واسطے غور کرو انہاں باتاں تے, صرف کہہ دینا کافی نہیں, کردار پیش کرنا پڑے گا. آج بھی مسلمان ہے, اگر کوئی بندے دے بارے پتہ کرے گا یہ بندہ سچا بھی ہے, امانت دار بھی ہے, دیانت دار بھی ہے, جھوٹ نہیں, فراڈ نہیں, دغا نہیں, کچھ نہیں کرتا, ایسے بندے وال آج بھی لوگ مائل ہیں. کوئی دکان دے بارے پتہ چلے اتھو چیز ملے گی تے ایک نمبر, کھری چیز, کھوٹی غلط چیز نہیں ملے گی, آج بھی لوگ ادھر رجحان پیدا کرتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں. اس واسطے
جو اسلام کا تقاضا سی نا، اسلام دا اور یہ تعلیمات دا، یہ جنہیں اپنایا تو جنہیں اپنایا یہ برکتاں بہانا انہوں مل گیا، وہ بندہ کوئی بھی ہوئے، مگر اسی انہوں نے بریاں چیزاں تے اپنا لیاں، ساڈے اصول انہاں اپنا لے مگر اسی انہوں نے دیکھ کے بھی سبق حاصل کر سکے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سانوں صحیح معنی اندر اسلام اور ان کی تعلیمات کو سمجھ کے اللہ کے مطابق سانوں زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا